بے اولادی کے گندے عملیات، دل دہلا دینے والی داستان۔ بشیر خان لاہور کا رہائشی تھا۔ اس کے 2 بڑے بھائی تھے، تینوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور تینوں کے پاس اولاد جیسی نعمت بھی تھی۔ بشیر خان کے 2 ہی بیٹے تھے، باقی سب کی اولاد بڑی تھی۔ بشیر خان اور اس کے دونوں بھائی ڈرائیوری ہی کرتے تھے۔ بشیر خان تو لاہور میں ہی گاڑی چلاتا تھا۔ بشیر کی 43 نمبر گاڑی سارے لاہور کا چکر لگاتی تھی، جبکہ اس کے بڑے بھائی لاہور سے پشاور تک جاتے تھے۔ خان ٹرانسپورٹ میں ان کے باپ شہر روز کا نام کافی مشہور تھا۔ اسی نام کی وجہ سے انہیں معقول تنخواہ پر رکھ لیا گیا تھا۔ تینوں بھائیوں میں اتفاق تھا، سب پیار محبت سے رہتے اور زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی، اور شاید آگے بھی خوبصورت گزرتی اگر بشیر کے ساتھ ایک برہنہ واقعہ پیش نہ آتا۔ بشیر خان کی ڈیوٹی رات 11 بجے ختم ہو جاتی تھی۔ وہ اپنی گاڑی اڈے پر دوسرے بندے کو دے کر سارا پیسہ جمع کروا کر گھر آ جاتا تھا۔ اس کے بڑے بھائی کا بیٹا حافظ تھا۔ وہ رات 12 بجے تک ٹی وی پر تلاوت سنتا تھا۔ بشیر خان جب بھی رات کو گھر آتا تو بھتیجے کے کمرے سے تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی اور بے اختیار اس کے قدم اپنے بھتیجے کے کمرے کی طرف چل پڑتے۔ وہاں کافی دیر بیٹھ کر تلاوت سنتا تو روح کو سکون پہنچتا۔ اس طرح اس کے دن بھر کی تھکاوٹ اتر جاتی اور پھر وہ سونے چلا جاتا۔ منگل کا منحوس دن تھا جب رات کو بشیر نے اپنی ڈیوٹی پوری کی اور گاڑی اڈے پر کھڑی کرنے کے بعد اپنی موٹر سائیکل نکالی اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ 7 اپ سٹاپ سے سیدھا شیر پاؤ پل کی طرف مڑ گیا۔ اس کے آگے بڑی آبادی کے قریب ان کا بڑا سا گھر تھا۔ اس راستے سے گزرنے کے لیے اسے روزانہ قبرستان سے گزرنا پڑتا تھا۔ قبرستان سے چند قدم دور اس کی موٹر سائیکل نے چلنے سے جواب دے دیا۔ موٹر سائیکل کا پلگ شارٹ ہو گیا تھا اور وہاں دور دور تک کوئی مکینک نہیں تھا۔ واپس جاتا تو بہت دیر ہو جاتی۔ گھر کا فاصلہ تھوڑا سا تھا، سو بشیر نے پیدل چلنے کا سوچا اور موٹر سائیکل کو کھینچتا دھکیلتا قبرستان سے گزرنے لگا۔ وہ یہاں سے پہلے بھی گزرتا رہتا تھا، مگر اسے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ آج نہ جانے کیا بات تھی کہ قبرستان میں قدم رکھتے ہی ایک پراسرار سی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ وہ خوفزدہ ہو کر چاروں طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ بشیر خان نے خود کو سنبھالا اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا، مگر کوئی تو پراسرار چیز ضرور تھی جو ماحول کو گواہ بنا رہی تھی۔ ابھی بھی وہ قبرستان کے وسط میں ہی تھا کہ ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ کسی عورت کی آواز تھی۔ پکی ٹائلوں سے بنی قبر کے پیچھے سے وہ آواز آ رہی تھی۔ بشیر خان کا تجسس جاگ اٹھا اور آنکھوں میں خوف آ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ قبر کے قریب گیا۔ عورت کی آواز اب واضح ہو چکی تھی، لیکن کافی کوشش کے بعد بھی بشیر خان عورت کی آواز کے الفاظ کا مطلب نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ اور آگے بڑھا۔ روح افزا منظر دیکھ کر اس کے آنکھوں کے سامنے تھا ایک نوزائیدہ بچے کی کفن میں لپٹی لاش اور کھلی قبر۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ لاش میں ایک عورت بالکل برہنہ ننگی پڑی تھی اور اس نے اپنے بال پوری طرح سے کھولے ہوئے تھے اور بچے کا کفن اتار کر کچھ کر رہی تھی۔ پہلے تو بشیر نے سوچا کہ چپ چاپ یہاں سے کھسک جاؤں، مگر اس کے ضمیر نے اجازت نہ دی۔ وہ عورت اس بچے کی لاش کی بے حرمتی کر رہی تھی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے بشیر خان پر فرض بنتا تھا کہ وہ اسے روکے۔ بشیر کا پختونی خون جوش میں آیا اور فیصلہ کیا خواہ یہ عورت کوئی ماورائی طاقت ہی کیوں نہ ہو، اسے روکنا ہوگا۔ مگر وہ پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ عورت آخر کر کیا رہی ہے۔ وہ دبے پاؤں قبر کے بالکل پاس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ عورت بچے کو سرما لگا رہی ہے اور عورت نے اپنی انگلی سے ایک بندیا بچے کے ماتھے پر لگائی اور پھر نامعلوم زبان میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ پھر وہ بچے کے اور اوپر بیٹھ گئی اور پانی کے بھرے ہوئے گھڑے سے اپنے اوپر پانی پھینکنے لگی۔ بشیر خان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ عورت کر کیا رہی ہے۔ بشیر خان نے سن رکھا تھا کہ ایسے عمل بے اولاد عورتیں کرتی ہیں تاکہ انہیں اولاد ہو سکے۔ بشیر خان قبر اوٹ سے نکلا اور اس عورت کو بالوں سے پکڑ لیا۔ ایک زوردار جھٹکے سے عورت کو بچے کی لاش سے ہٹایا۔ جاہل عورت، یہ کیا شیطانی کام کر رہی ہے تو؟ عورت بدحواس ہو گئی۔ بشیر خان نے ابھی تک عورت کے بال پکڑے ہوئے تھے۔ مجھے چھوڑ دو، تجھے چھوڑ دوں تاکہ تو پھر یہ گندا کام کرے۔ میں تمہیں خوش کر دوں گی، تم جتنی دولت چاہتے ہو میں دوں گی۔ مگر بشیر خان نے عورت کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بشیر خان نے عورت کو ایک اور جھٹکا دے دیا۔ میں تو اب تمہیں تھانے ہی جا کے چھوڑوں گا۔ تھانے کا نام سن کر عورت کی آنکھوں میں خوف سا سما گیا۔
ایسا مت کرنا، سارے خاندان میں میری بے عزتی ہو جائے گی۔ عورت نے بشیر خان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اچھا تو پھر وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی ایسا گھٹیا کام نہیں کرو گی۔ کپڑے پہن لو اور چلو میرے ساتھ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں۔ نہیں نہیں، میں گھر چلی جاؤں گی، تم میرے ساتھ نہ آؤ تو مہربانی ہوگی۔ نہیں، میں تیرے ساتھ تو ضرور جاؤں گا اور تیرے کسی بڑے سے بات کروں گا تاکہ تو آئندہ ایسا قدم نہ اٹھائے۔ اچانک وہ بشیر خان کے قدموں میں جھک گئی۔ بشیر خان نے سمجھا کہ وہ اس کے پاؤں پکڑے گی اور ساتھ نہ آنے کی منت سماجت کرے گی، مگر بشیر خان کے سارے اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ جب عورت نے جھک کر بشیر خان کے قدموں کے پاس سے گھڑا اٹھایا اور کمال کی پھرتی سے اس کے منہ پر دے مارا، بشیر خان نیچے گرا اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ عورت نے پاس پڑے دوپٹے سے اپنا منہ ڈھانپا اور قبرستان سے باہر کی طرف بھاگی۔ سڑک پر جا کر عورت نے ایک رکشہ روکا اور غازی روڈ جانے کو کہا۔ غازی روڈ اتر کر ایک گلی میں داخل ہوئی۔ تھوڑا دور پیدل چلنے کے بعد سیڑھیاں چڑھیں اور اوپر فلیٹ میں چلی گئی۔ فلیٹ میں سامنے ایک شخص بیٹھا تھا جس کی عجیب شکل و صورت تھی۔ عورت اس کے پاس جا کر بیٹھی اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس شخص نے ہاتھ اوپر اٹھا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں جانتا ہوں سکینہ، تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی، بس تم کالی طاقتوں کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا، ورنہ عمل کے رکنے سے تمہاری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا، اور یہ تمہارا پہلا عمل تھا جس کے خلاف کالی طاقتیں کچھ نہ کر سکیں۔ اب میں کیا کروں آپ بتائیں؟ اب تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس کام کو اس نامراد نے روکا ہے، اب یہ کام وہی کرے گا۔ تمہارا عمل ضرور پورا ہوگا۔ اگر کالی طاقتوں نے چاہا تو تمہیں ضرور اولاد ملے گی، لیکن تم روزانہ کی طرح ہمیشہ مجھے خوش کرو تو۔ آخری الفاظوں پر اس شیطانی آدمی کے ہونٹوں پر ہوس سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے اولاد کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا میں کروں گی، سکینہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ آدمی اٹھا، چٹائی بچھائی، دروازہ بند کیا اور دونوں راز و نیاز میں گم ہو گئے۔ بشیر ہوش میں آیا تو وہ عورت جا چکی تھی اور نہ جانے پتہ نہیں کتنی دیر وہ قبرستان میں بے ہوش پڑا رہا۔ گھڑے کی ٹھیکری نے اس کے سر کو بہت گہرا زخم دیا تھا۔ بشیر خان نے گھر جانے کا ارادہ کیا، مگر جانے سے پہلے اس نے بچے کو دفنا دیا۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے بھتیجے کے کمرے میں گیا جو اس وقت تلاوت قرآن پاک سن رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر سونے کے لیے چلا گیا، کیونکہ صبح اسے جلدی اٹھنا تھا اور موٹر سائیکل بھی ٹھیک کروانی تھی۔ 4-5 دنوں میں یہ واقعہ اس کے ذہن سے ختم ہو گیا، مگر جب وہ چھٹی کے وقت قبرستان سے گزرتا تو اسے وہ عورت یاد آ جاتی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے عورت کو بھگا دیا ہے، بس اب بات ختم ہو گئی، مگر اس کی زندگی کا سب سے بھیانک حصہ تو اب شروع ہونے والا تھا جس سے وہ لا علم تھا۔ منگل کا دن پھر آ گیا۔ ڈیوٹی سے آ کر بشیر گھر میں داخل ہوا تو تھوڑی دیر تلاوت سنی، پھر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ اس کی بیوی اور بچے حسب معمول سو چکے تھے، وہ بھی سو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ اٹھا۔ اس نے اپنے بستر کی طرف دیکھا، اس کا اپنا ہی ہم شکل وہاں سو رہا تھا۔ وہ باہر نکلا اور خود بخود اس کے قدم زمین سے اٹھ گئے۔ وہ اڑتا ہوا ہی قبرستان میں پہنچا۔ وہاں کوئی اور ہی قبرستان تھا۔ ایک چھوٹی سی قبر کے پاس وہ اترا۔ وہ غیر ارادی طور پر ہاتھوں سے قبر کھودنے لگا۔ قبر گیلی اور تازہ ہی تھی۔ چند لمحے ہی قبر کھودنے کے بعد ایک بچہ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ اس نے بچے کی لاش کو ایک طرف رکھا اور قبر کو بڑی مہارت سے بند کر دیا۔ بچے کو اٹھایا اور پھر سے اڑنے لگا۔ نہ جانے کون سی جگہ تھی، سیڑھیاں اوپر کو جا رہی تھیں۔ اس کے کانوں میں کوئی کہہ رہا تھا کہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ جاؤ، اوپر آ جاؤ۔ وہ اوپر چلا گیا۔ اندر جا کر اس نے ایک شخص اور ایک عورت کو دیکھا۔ وہ شخص اسے دیکھ رہا تھا، مگر عورت کی نظروں سے بشیر غائب اوجھل تھا۔ عورت پر نظر پڑتے ہی بشیر خان ٹھٹک گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر کوئی عجیب طاقت اسے اپنے قبضے میں کیے ہوئے تھی۔ اس بچے کو لے جاؤ اور اپنا عمل پورا کرو، اس شخص نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عورت سے کہا۔
تو عورت ایک کونے میں بنے کمرے نما کوٹھری میں بچے کو لے کر چلی گئی۔ تم چلے جاؤ، جب تمہاری ضرورت ہوگی بلا لیا جائے گا، تمہارا جسم تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ بشیر خان اس شخص کی بات کو سن کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ بہت خوف زدہ تھا۔ نہ جانے کیسا خواب تھا۔ بشیر خان نے یہ سوچا اور حالات کا جائزہ لینے لگا۔ صرف 6 منگل اور تمہیں یہ عمل کرنا ہوگا، پھر دیکھنا ضرور تمہیں اولاد ہوگی۔ ناگیش بابا نے سکینہ سے کہا، جو ابھی ابھی بچے پر عمل کر کے نکلی تھی۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ اب یہ عمل وہی شخص کرے گا، مگر یہاں تو اچانک ہی یہ بچہ آ گیا۔ وہ شخص کیوں نہیں نظر آیا؟ یہ سب تم نہیں سمجھ سکتی سکینہ۔ انسان جب سوتا ہے تو روح اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور ہم نے بشیر خان کی روح کو قبض کر لیا ہے۔ اب وہ ہر منگل ہمیں کوئی نہ کوئی بچہ دے جائے گا اور یہی سمجھے گا کہ یہ سب خواب ہے۔ اب تم اس بچے کی لاش کے ٹکڑے کرو اور اگلے منگل تک تم نے یہ گوشت کھانا ہے۔ جاؤ اب اپنے گھر اور اپنا کام کرو۔ سکینہ نے جلدی سے بچے کو شاپنگ بیگ میں ڈالا اور اپنے گھر چلی گئی۔ انسان اور شیطان کی جنگ ازل سے جاری ہے اور آخرت تک جاری رہے گی۔ شیطان کے بہکاوے میں وہی آتا ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور سکینہ کا شمار بھی کمزور ایمان والی عورتوں میں ہوتا تھا۔ سکینہ کا خاوند اشتیاق بہت ہی نیک صفت آدمی تھا۔ اشتیاق والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ پوش ایریا میں ایک شاندار کوٹھی میں رہتے تھے۔ سکینہ کی ساس سسر بھی بہت اچھے تھے۔ اس کی ساس روایتی سائنسوں سے بالکل الٹ تھی، مگر پوتے پوتی کی آس کسے نہیں ہوتی، اور وہ بھی جب اس کا بیٹا اکلوتا ہو۔ ساس کبھی کبھی کہہ دیتی تھی کہ تم ہمیں کب پوتا پوتی دو گی۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق میاں بیوی دونوں میں کوئی نقص نہ تھا، بس قدرت کی طرف سے ہی دیر تھی۔ سکینہ کے گھر میں کام کرنے والی ماسی نے ناگیش بابے سے ملنے کی ترغیب دی تھی، اور پھر ممتا کی تڑپ نے اسے گناہوں کی دلدل میں اتنا دھکیل دیا کہ اب وہ چاہے بھی تو واپس نہیں آ سکتی تھی۔ ساس بہو پر اتنی نظر تو نہیں رکھتی تھی، نہ ساس کے دل میں کوئی میل تھا، مگر پچھلے 1 ماہ سے بہو رات کو دیر سے گھر آتی تھی تو ساس کے دل میں اچانک سے وسوسے اٹھے۔ آج بھی جب سکینہ رات کو 1 بجے لوٹی تو ساس جو کب سے اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی، بہو کے آگے آ کھڑی ہوئی۔ سکینہ بیٹی ایک بات کہوں، برا نہ مانو تو؟ جب امی جی بتائیں کیا بات ہے؟ بیٹا اتنی رات کو گھر سے باہر رہنا ایک عورت کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ ماں جی میں نے اپنی دوست نائلہ کے پاس گئی تھی اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا اگر کھانا کھانا ہے تو کھا لو اور سو جاؤ۔ اس اشتیاق کو تو گھر کی فکر ہی نہیں ہے، خاتون خانہ میں ایسا مصروف ہوا ہے کہ 2 ہفتے سے پہلے گھر لوٹتا ہی نہیں۔ سکینہ جانے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تو ساس نے کہا، بیٹا یہ شاپر میں کیا لائی ہو؟ کچھ نہیں ماں جی، تھوڑی سی شاپنگ کی ہے۔ سکینہ نے بظاہر تو سکون سے کہا، مگر اس کے اندر ایک طوفان سا ابل پڑا۔ وہ سوچ رہی تھی، اگر ساس نے اصرار کیا تو اسے کیا دکھائے گی؟ ایک بچے کی لاش کے ٹکڑے؟ اچھا بیٹا آرام کرو۔ ساس یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور سکینہ نے ایک سکون کا سانس لیا۔ اس نے بچے کا ایک ٹکڑا ابالا، نمک مرچ لگایا اور کھانے کے لیے منہ تک لے گئی کہ اچانک کراہت کی وجہ سے اسے ابکائی آئی۔ وہ بھاگ کر باتھ روم گئی اور الٹی کرنے کے بعد وہ یہ سوچنے لگی کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ پھر اسے شیطانی طاقتوں کا ڈر بھی تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ باتھ روم سے نکلی اور پکا ہوا بچے کا گوشت کا ٹکڑا کھانے لگی۔ اس گھنونے کام کے بعد وہ بستر سے سونے کے لیے چلی گئی۔ طرح طرح کی سوچوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ یہ مہینے کا 3را منگل تھا جب بشیر خان نے وہی خواب دیکھا کہ وہ قبرستان سے ایک بچے کی لاش لے کر نکل رہا ہے اور پھر وہی سیڑھیاں چڑھتا ہے اور اسی بچے کو اس شخص کو دیکھ کر واپس آ جاتا ہے۔ بشیر خان پہلے تو خوابوں سے اتنا پریشان نہیں ہوا تھا، مگر اب پریشانی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ دوسرے ہی دن وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر کا ساری بات بتائی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور بولا، تمام رپورٹس درست ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہیں، مگر ایک بات پوچھوں، آپ صاف صاف بتانا۔ میرے پاس ایسے کیس بھی آئے ہیں جس میں مریض ایک ہی طرح کا خواب بار بار دیکھتا ہے، یا تو پھر وہ منظر اس کی زندگی میں آنا ہوتا ہے یا پھر آ چکا ہوتا ہے، مگر ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں۔ جن کو خواب میں زیادہ تر لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی چیز کو دیکھ کر اس کا اثر اپنے لاشعور میں چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جب انسان سوتا ہے تو اس کا شعور سو جاتا ہے اور لاشعور جاگ جاتا ہے، تبھی لاشعور میں بیٹھے خیالات یا گزرے مناظر اسے خواب کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ بشیر صاحب، کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب،
ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ بشیر خان نے ڈاکٹر کو قبرستان میں داخل ہونے سے لے کر بے ہوش ہونے تک کے تمام حالات بتا دیے۔ بشیر صاحب، بالکل یہی وجہ ہے کہ وہ واقعہ آپ کے لاشعور سے چپک گیا ہے۔ پھر اس نے بشیر خان کو کچھ اور ادویات لکھ کر دیں۔ بشیر خان کلینک سے نکلا اور ادویات کی پرچی پھاڑ دی۔ وہ ڈاکٹر کی باتوں سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے ایک بار نہیں 3 بار یہ خواب دیکھا تھا، بلکہ خود اپنی آنکھوں سے قبرستان والی عورت کو دیکھا تھا۔ پھر بشیر خان کو ڈاکٹر کی کسی بات پر تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اگر یہ خواب ہی تھا اور میرے لاشعور سے چپک گیا ہے تو پھر مجھے روزانہ نظر آتا۔ اس کے اندازے کے مطابق ہر 7ویں دن یہ خواب آتا تھا اور وہ کسی مختلف قبرستان سے بچے کی قبر کھودتا اور نامعلوم پتے پر نامعلوم شخص کو دے آتا۔ وہ سوچوں میں غرق روڈ پر چلا جا رہا تھا کہ اسے ایک دوست کی آواز آئی۔ بشیر خان آج ڈیوٹی پر نہیں گئے، اس کے دوست مختار نے قریب آتے ہوئے کہا۔ محلے میں اس کی سبزی کی دکان تھی جہاں اس کا لڑکا بیٹھتا تھا، اور مختار سبزی منڈی سے سبزی لانے تک محدود تھا۔ بس یار، تھوڑی طبیعت ناساز ہے، کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لو۔ یار مختار، میری طبیعت ڈاکٹر کی بس سے باہر ہے۔ مگر مسئلہ کیا ہے؟ کچھ نہیں یار، چھوٹی سی بات ہے۔ بشیر بات ٹالنے لگا۔ یار بشیر، کبھی کہتے ہو چھوٹی سی بات ہے اور کبھی کہتے ہو ڈاکٹر کے بس سے باہر ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا بات ہے؟ آؤ میرے ساتھ، سامنے ہوٹل میں چائے پیتے ہیں اور پھر اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ دونوں دوست ہوٹل میں چلے گئے اور چائے پیتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ بشیر نے ساری بات بتا دی۔ بشیر، میرے پاس ایک پیر کا پتہ ہے، ہو سکتا ہے تمہارا مسئلہ وہاں حل ہو جائے۔ مختار، میں کچھ بھی ایسا ہی سوچ رہا تھا، تم مجھے پیر صاحب کا پتہ دے دو۔ مختار نے کاغذ پر پینسل سے پتہ لکھ لیا۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ پیر صرف دن کو تعویذ وغیرہ دیتے ہیں، رات کو نہیں۔ اگلے ہی دن بشیر پیر نواز صاحب کے آستانے پر چلا گیا۔ وہاں کافی رش تھا۔ باری آنے پر وہ اندر جانے لگا تو دروازے کے پاس بیٹھے شخص نے اسے روک لیا۔ کتنی فیس ہے؟ جناب صرف 200 روپے، اور کام نہ ہونے کی صورت میں آپ کو 500 روپے واپس دیے جائیں گے، مگر کام ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ بشیر نے 200 روپے دیے اور اندر چلا گیا۔ اندر ایک سفید داڑھی والا شخص سر پر امامہ باندھے تعویذ لگا رہا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا اور بشیر خان کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ بشیر خان سے پیر صاحب کا چونکنا چھپا نہیں رہا۔ پیر صاحب کی زلفیں کالی اور لمبی تھیں جو امامے سے نکلی ہوئی تھیں، منہ پتلا، لمبی سفید داڑھی۔ بشیر خان اپنا مسئلہ بتانے ہی والا تھا کہ پیر صاحب بولے، تمہارا مسئلہ میں حل نہیں کر سکتا، البتہ تم اصول کے مطابق فیس کے ساتھ 300 روپے اضافی لے کر جا سکتے ہو۔ مگر پیر صاحب، آپ نے میری بات تو سنی ہی نہیں۔ بچے، ہمیں سب علم ہے، تمہارے خواب تمہیں تنگ کرتے ہیں، یہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کے لیے تمہیں تعویذ دیا جائے۔ کچھ دنوں میں تم خود بخود ٹھیک ہو جاؤ گے، جاؤ اور سکون سے اپنا کام کرو۔ پیر صاحب کا جواب سن کر بشیر واپس نکلا۔ مایوسی میں اس نے فیس بھی واپس نہ لی اور بشیر گھر آ گیا۔ آج بہت گڑبڑ ہونے والی تھی، ناگیش بابا نے سکینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سکینہ روزانہ ناگیش بابا کا چکر لگاتی تھی اور بابا کو اپنے عمل کی رپورٹ دیا کرتی تھی۔ کیسی گڑبڑ بابا؟ اس بشیر خان کو شک پڑ گیا تھا کہ یہ خواب اسے دکھائی ہی نہیں دیتے، بلکہ وہ سچ مچ ایسا کرتا ہے۔ وہ پیر نواز کے پاس گیا تھا، مگر وہاں اس کی دال نہیں گلی۔ مگر پیر نواز تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ تو کیا ہوگا۔ بشیر کے لیے اب ہمیں اگلے منگل ایسا انتظام کرنا ہوگا کہ یہ خواب والا سلسلہ اس کے ساتھ نہ ہو، ورنہ وہ پھر کسی پیر فقیر کے پاس چلا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ پیر واقعی ہی پہنچا ہوا ہو اور وہ ہمارے عمل میں رکاوٹ ڈال دے۔ نہیں بابا، ایسا نہیں ہو سکتا، باقی عمل میں خود کر لوں گی۔ تو پھر بے وقوفوں والی بات تم کر رہی ہو۔ اب وہ عمل شروع کر چکا ہے اور اسی کو ختم کرنا ہوگا جس نے شروع کیا ہے۔ اب اس کی روح نہیں ہے، بلکہ اب اگلے منگل وہ خود آئے گا اور صبح اسے یاد بھی نہ ہوگا کہ رات وہ کسی قبرستان میں گیا تھا۔ جی تو دوستو، کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے میرے چینل سے بنے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
ملتے ہیں پھر ایک نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، اس کہانی کے اگلے پارٹ کے ساتھ۔